السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، اللہ تعالی آپ کے علم میں برکت دے اور آپ کو اور ہمیں اس بابرکت کام میں لگائے رکھے۔ پچھلے محاضرے میں افادہ عموم کی بات چل رہی تھی کہ افادہ عموم کی وجہ سے مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے۔ افادہ عموم کب ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جب ادات عموم کو ادات نفی پر مقدم کیا جائے تو وہاں پر افادہ عموم ہوگا، یعنی ہر فرد کی نفی ہوگی۔ جیسے کہ مثال میں گزرا کل ظالم لا یفلح، کلو ادات عموم ہے، اس کو مقدم کیا گیا ہے لا یفلح پر جو ادات نفی ہے، لا پر مقدم کیا گیا جو ادات نفی ہے، لہذا یہاں پر افادہ عموم ہوگا، یعنی ہر فرد کی نفی ہوگی۔ یہ تو بات تھی پچھلے محاضرے کی۔ اسی محاضرے میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ادات عموم کو ادات نفی پر مقدم کرنے سے ہر فرد کی نفی ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ ادات عموم اپنے مابعد کا معمول نہ ہو، یعنی جو ادات نفی کے ساتھ فعل ذکر کیا گیا ہے وہ فعل اس ادات عموم میں عمل نہ کرے، جیسا کہ اس مثال میں ہے کل ظالم لا یفلح، لا یفلح کلو کے اندر عمل نہیں کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ کلو لا یفلح کا معمول نہیں ہے، لہذا یہاں پر تو افادہ عموم ہوگا۔ لیکن اگر ادات عموم اپنے مابعد کا معمول ہو، مابعد والا کلو کے اندر عمل کر رہا ہے، ادات عموم میں عمل کر رہا ہے، تو پھر وہاں پر ضروری نہیں کہ عموم سلب کا فائدہ دے، ضروری نہیں کہ عموم سلب کا فائدہ دے، بلکہ وہ سلب عموم کے لیے ہو جائے گا، عموم سلب کے لیے نہیں ہوگا۔ جی آگے آپ کو فرق بتایا جائے گا عموم سلب کیا ہے اور سلب عموم کیا ہے۔ تو ابھی دیکھ لیجئے، عموم سلب کے اندر ہر فرد کی نفی ہوتی ہے اور سلب عموم کے اندر ہر فرد کی نفی ضروری نہیں ہے، احتمال ہوتا ہے۔ اس کو آپ پہلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کو مثال سے دیکھتے ہیں۔ کیا کہ اگر ادات عموم اپنے مابعد کا معمول ہوگا تو وہاں پر ہر فرد کی نفی نہیں ہوگی، ہر فرد کی نفی کا احتمال تو رہے گا لیکن ضروری نہیں کہ ہر فرد کی نفی ہو۔ جیسے کل الدراہم لم آخذ، کل الدراہم لم آخذ، یہاں پہ کلو مقدم ہے، صحیح، ادات عموم جو کلو ہے یہ مقدم ہے ادات نفی پر، یعنی لم آخذ پر۔ اب یہاں پر بھی عموم سلب ہونا چاہیے تھا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے،
چونکہ یہاں پر لم آخذ کلو کے اندر عمل کر رہا ہے، کلو یہ مفعول ہے لم آخذ کا، تو جب آخذ کا مفعول ہو گیا تو آخذ کا معمول ہو گیا، چونکہ آخذ نے اس میں عمل کیا، اس کو نصب دیا، لہذا یہاں پر اب عموم سلب کے لیے نہیں ہے۔ احتمال تو ہوگا کہ میں نے 1 درہم بھی نہیں لیا، اس کا احتمال تو ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہو میں نے پورے درہم نہیں لیے، یعنی میں نے بعض درہم لیے، پورے نہیں لیے، تو یہاں پر ہر فرد کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اب آگے دیکھیے، ملاحظے کے طور پہ اگر ادات نفی کو ادات عموم پر مقدم کر دیا جائے تو سلب عموم کا فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سلب عموم کا فائدہ ہوگا، یعنی اس میں ضروری نہیں کہ ہر فرد کی نفی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی مثال لے لیجئے، لم یکن کل ذالک، یہاں پر ادات نفی کو ادات عموم پر مقدم کر دیا گیا۔ لم یکن ادات نفی لم، کل ذالک کل ادات عموم، تو پہلے لم کو ذکر کیا گیا پھر کلو کو، تو مطلب کیا ہوگا؟ لم یکن کل ذالک کا اے لم یقع المجموع، مجموع یعنی پوری، کل ذالک لم یکن کل ذالک سب کا سب نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کچھ ہوا، کچھ کے ثبوت کا احتمال ہوگا۔ اس میں یہ بھی احتمال ہے لم یکن کل ذالک کچھ بھی نہ ہوا، یہ بھی احتمال ہے کہ سب تو نہ ہوا لیکن کچھ ہوا، تو یہ ہے سلب عموم۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں مسند کی تقدیم کے اسباب۔ پیچھے جو گزرا وہ مسند الیہ کی تقدیم کے اسباب تھے، آج مسند کی تقدیم کے اسباب بیان کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بعض اسباب وہی ہیں جو مسند الیہ میں ذکر کیے گئے، کچھ مزید اسباب یہ ہیں۔ نمبر 1، مسند کا موقع سوال یا موقع تعجب و انکار ہونا، یعنی مسند سوال کی جگہ یا تعجب و انکار کی جگہ ہو تو وہاں پر مسند کو مقدم کیا جاتا ہے، جیسے اتخشونہم، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، یعنی ان سے مت ڈرو۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر موقع انکار کی جگہ، موقع انکار ہے، انکار کی جگہ ہے، لہذا مسند کو، چونکہ فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے، لہذا اس کو مقدم کیا گیا۔ آپ حمزہ کو نہ دیکھیں کہ ہم مقدم تو حمزہ ہے، چونکہ حمزے کا کوئی اعراب نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں نمبر 2، نیک فعلی، نیک فعلی جس کو آپ شگون کہتے ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، ادخلوها، ادخل جب کہا جائے گا تو آدمی اس سے کیا لے گا؟ نیک فعلی لے گا کہ آگے مرحلہ اچھا ہے، آسان ہے۔ ادخلوها، تو نیک فعلی کی وجہ سے بھی مسند کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اس کا عامل ہونا، عامل ہونے کی وجہ سے بھی
مسند کو مقدم کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی فعل ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ عامل ہوں گے، لہذا جہاں پر بھی آپ فعل کو مقدم کریں گے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عامل ہے۔ نمبر 4، وزن کی حفاظت۔ وزن کی حفاظت جیسے یعنی فاصلے کی رعایت وغیرہ میں بھی کیا کرتے ہیں، مسند کو مقدم کر دیتے ہیں، جیسے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا۔ تو یہاں پر فغلوا صلوا وزن کی وجہ سے یعنی رعایت فاصلہ کی وجہ سے خضوع کو مقدم کیا، اگر خضوع کو مؤخر کرتے تو فاصلہ باقی نہیں رہتا۔ آگے دیکھتے ہیں فعل اور اس کی ترتیب کا بیان۔ فائدہ کہ فعل اور جو اس کے لوازمات آتے ہیں کیسے آئیں گے، اس کا مرتب طریقہ کیا ہے۔ فائدہ، اصل یہ ہے کہ عامل معمول پر مقدم ہو، کوئی بھی عامل ہو، فعل ہو یا دوسرے عوامل ہوں، وہ اپنے معمولات پر مقدم ہو، یہ اصل طریقہ ہے۔ فعل اور فاعل میں ہمیشہ اس ضابطے کی رعایت کی جاتی ہے، یعنی فعل جو عامل ہے، فاعل اس کا معمول ہے، تو ان دونوں کے اندر اس ضابطے کی رعایت کی جاتی ہے کہ فعل پہلے آئے گا اور فاعل بعد میں آئے گا، فاعل پہلے نہیں آ سکتا، فعل فاعل کے بعد نہیں آ سکتا ہے۔ البتہ مفاعیل یعنی مفعولات، حال اور جار مجرور وغیرہ فعل اور فاعل پر کسی غرض کے پیش نظر مقدم ہو سکتے ہیں۔ جی، حال کو آپ فاعل سے پہلے لا سکتے ہیں، جار مجرور کو لا سکتے ہیں، کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے، آگے اسی کو مثال کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ جیسے تخصیص کا ارادہ ہو تو وہاں پر بھی آپ مفعول کو کیا کر سکتے ہیں، مقدم کر سکتے ہیں، جیسے ایاک نعبد، ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر تخصیص مقصود تھی، لہذا ایاک کو مقدم کر دیا جو مفعول ہے، حالانکہ مفعول کا درجہ فاعل کے بعد ہے۔ نمبر 2، درست رائے کی طرف لوٹانا ہو، صحیح سمت کی طرف لوٹانا ہو، صحیح بات کی طرف، صحیح راستے کی طرف لوٹانا مقصود ہو تو وہاں پر بھی مقدم کیا جا سکتا ہے، جیسے بل اللہ فاعبد، بل اللہ فاعبد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مشرکین کو خطاب ہے، چونکہ یہ گمراہی میں تھے، شرکیہ عقیدہ میں مبتلا تھے، لہذا صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے، لوٹانے کے لیے اللہ کو مقدم کیا، بل اللہ فاعبد کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی عبادت مت کرو، دوسرے کی عبادت کرنا صحیح نہیں ہے۔ رعایت فاصلہ مقصود ہو، رعایت فاصلہ مقصود ہو، جیسے جاءہم من ربہم الہدی، ہدا کو من ربہم الہدی یعنی یہاں پہ جار مجرور کو مقدم کر دیا فاعل سے، مفعول بہ سے، حالانکہ فاعل کے بعد مفعول کا درجہ، عفواً و معذرتاً، جاءہم من ربہم الہدی، یہاں پر جاءہم ہدا فاعل ہے جاء کا، لیکن من ربہم متعلق یعنی جار مجرور کو مقدم کر دیا، ہدا فاعل کو مؤخر کر دیا رعایت فاصلہ کی وجہ سے، چونکہ آگے کی جو آیت ہے اس میں تمنا
یعنی الف مکسورہ کے ساتھ ہے، لہذا اس کی وجہ سے اولا تمنا سب میں کیا ہے، الف مکسورہ ہے، لہذا اس کی رعایت کی وجہ سے یہاں پر فاعل کو مؤخر کر دیا، جار مجرور کو مقدم کر دیا۔ کوئی امر معنوی ہو، کوئی امر معنوی ہو، جیسے قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یہاں پر من آل فرعون جار مجرور کو مقدم کر دیا، پہلے ذکر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو بعد میں ذکر کرتے قال رجل مؤمن من آل فرعون، چونکہ من آل فرعون لا کر کے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ آدمی آل فرعون میں سے تھا، اگر ہم یکتم ایمانہ من آل فرعون کہتے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتا، تو یہ شبہ ہوتا کہ وہ آدمی آل فرعون میں سے تھا یا نہیں تھا، اور یہ ہوتا کہ وہ آل فرعون سے اپنا ایمان چھپا رہا تھا، یہ شبہ ہوتا۔ لہذا اس امر معنوی کی وجہ سے کیا کر دیا، جار مجرور کو مقدم کر دیا۔ نمبر 5، اہمیت کے پیش نظر، جی اگر مفعول وغیرہ آپ کے نزدیک اہمیت کے حامل ہیں تو وہاں پر بھی آپ اس کو مقدم کر سکتے ہیں، جیسے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کا معاملہ یقیناً اہمیت کا حامل ہے، لہذا یتیم کو مقدم کیا۔ نحوی قاعدہ میں کوئی خلل کا اندیشہ ہو کہ اگر ہم مفعول وغیرہ کو مقدم نہیں کریں گے تو نحوی قاعدے کے خلاف ہو جائے گا، جو جائز نہیں ہوگا، تو وہاں پر بھی مقدم کیا جا سکتا ہے، جیسے یکفی کل یوم شر، بعض جگہ یکفی الیوم شر، یہ انجیل متی کی عبارت ہے، یکفی الیوم شر، برکیف تو یہاں پہ شرہ، اس کی شر ہر دن کے لیے کیا ہے، کافی ہے، اس کا شر ہر دن کے لیے کافی ہے، تو یہاں پہ کل یوم مفعول ہے، شرہ ہو جو ضمیر ہے یہ کل کی طرف لوٹ رہی ہے، یوم کی طرف لوٹ رہی ہے، چونکہ یہ مفعول ہے، اگر اس کو ہم بعد میں ذکر کرتے تو اضمار قبل الذکر لازم آتا، لفظاً اور رتبتاً دونوں، چونکہ اگر ہم کل یوم کو بعد میں ذکر کرتے تو یہ لفظاً تو بعد میں ہو جاتا، رتبتاً بھی بعد میں ہو جاتا، چونکہ مفعول ہے اور مفعول کا درجہ فاعل کے بعد آتا ہے، لہذا پھر نحوی قاعدہ میں خلل واقع ہو جاتا جو جائز نہیں ہوتا۔ نمبر 7، تبرک مقصود ہو، تبرک ظاہر سی بات ہے، تبرک وہی مقصود ہوتا ہے جہاں پہ جو ذات عظیم ہو، اللہ کی ذات ہے، قرآن کی ذات قرآن ہے، جیسے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، یہاں پہ قرآن مفعول ہونے کے باوجود مقدم ہے، حالانکہ اس کا درجہ بعد میں ہے، لیکن تبرک حاصل کرنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ جی یہ محاضرہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے محاضرے میں اگلی بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔